لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. آپ ذرا سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم سید جرار حسین ابن سید ممتاز حسین کی روح پاک کو ایصال فرما دیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں پر محمد اور آل محمد. قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مکتب آل محمد کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. طالب علم ہونے کے عنوان سے سوچتا ہوں اور اپنے اساتذہ سے سیکھی ہوئی باتوں کو اپنے سامعین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب بھی مجلس پڑھتا ہوں تو کسی نہ کسی عنوان پہ پڑھتا ہوں. شہر بہرائچ میں پہلی مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں نے اپنے 3 دن کی مجلس کا عنوان رکھا ہے ہمارے نبی اور تعمیر معاشرہ. اس عنوان پہ 3 روز گفتگو کروں گا. پہلے آج کی گفتگو ہوگی ہمارا گھر اور گھرانہ. کل کی گفتگو کروں گا ہمارا سماج اور معاشرہ. اور تیسری گفتگو کروں گا ہم اور ہمارے ساتھی. یہ 3 گفتگو آپ کے درمیان کرنا چاہوں گا. ایک الہی، ایک نبوی، ایک علوی اور ایک فاطمی اور حسنی اور حسینی گھرانے کو کیسا ہونا چاہیے. آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے گھر اور گھرانہ. سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ گھر کسے کہتے ہیں اور گھرانہ کسے کہا جاتا ہے، اور قرآن نے کتنے گھروں کا تذکرہ کیا ہے، یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں کو کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آج کی گفتگو یہیں سے شروع کروں گا. قرآن کریم کے جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے، اے لوگو تمہارے لیے میرا نبی آئیڈیل ہے. تم اپنی زندگی میں میرے حبیب کو اپنا نمونہ عمل بناؤ. زندگی کے ہر میدان میں ہمارا حبیب تمہارا نمونہ عمل ہونا چاہیے. تو اگر ہمارا گھر ہے، ہمارا سماج ہے، ہمارے دوست اور احباب ہیں، تو ان تینوں میدان میں ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی ہوں گے. ہمارا گھر ویسا ہوگا جیسے نبی پاک کا گھر،
ہمارا سماج اور معاشرہ ویسے ہوگا جیسے نبوی سماج اور معاشرہ ہو، اور ہمارے دوست اور احباب بھی ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ تو گھر کسے کہا جاتا ہے اور گھرانہ کسے کہا جاتا ہے؟ سماج اور معاشرے کی چھوٹی سی شکل کو گھر اور گھرانہ کہا جاتا ہے۔ گھر وہ تربیت گاہ ہے جہاں صالح، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ علماء اور صلحاء افراد کی تربیت ہوتی ہے، اس جگہ کو گھر اور گھرانہ کہا جاتا ہے۔ جہاں طیب و طاہر ہستیاں پل کے پروان چڑھتی ہیں وہ جگہ ہے گھر اور گھرانہ۔ جہاں کوئی خوئی پیدا ہوتا ہے، جہاں کوئی سیستانی پیدا ہوتا ہے، جہاں کوئی محسن الحکیم پیدا ہوتا ہے، جہاں کوئی علامہ بحر العلوم پیدا ہوتا ہے نا، جہاں عظیم ہستیاں پروان چڑھتی ہیں، اس جگہ کو گھر اور گھرانہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے گھر کی روحانی فضا کیسی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں بھی کوئی سیستانی پیدا ہو، ہمارے گھر میں بھی کوئی محسن الحکیم پیدا ہو، ہمارے گھروں میں بھی کوئی علامہ بحر العلوم پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، قرآن پڑھ کے اپنے گھروں کو نورانی کیا کرو۔ قرآن پڑھو تاکہ تمہارا گھر نورانی ہو جائے، قرآن پڑھو تاکہ تمہاری روح نورانی ہو جائے، قرآن پڑھا کرو تاکہ تمہارا وجود نورانی ہو جائے۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ بڑی عظیم بات ہے، اللہ اللہ، اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں کچھ گھر ایسے ہیں جو کہنے کو تو گھر ہیں مگر نبی کی حدیث کہتی ہے کہ انہیں گھر نہ کہنا، یہ خاندانی قبرستان ہے، یہ خاندانی قبرستان ہے۔ اچھا، تو قبرستان میں زندہ لوگ رہتے ہیں یا مرے ہوئے؟ قبرستان میں تو زندہ نہیں رہتے ہیں نا، قبرستان میں تو مرے ہوئے لوگ رہا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چلتے پھرتے ہوتے ہیں مگر میرے مولا نے کہا ذالک میت الاحیاء، انہیں زندہ نہ کہنا، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ تو کچھ گھر میں لوگ رہتے ہیں مگر وہ خاندانی قبرستان ہے۔ خاندانی قبرستان میں زندہ لوگ نہیں رہا کرتے ہیں، مرے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت توجہ کریے گا، کون سا گھر گھر نہیں ہے؟ حدیث نے کہا خاندانی قبرستان ہے، کہا جس گھر سے شعاع نہ نکلے، جس گھر سے نور نہ نکلے، جس گھر سے، اور واضح کر کے بات کو کہنا چاہوں گا، جس گھر سے اسلام کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے مسلمان کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے انسانیت کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے بشریت کو فائدہ نہ پہنچے، بلکہ یوں کہوں جس گھر سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے، حدیث کہتی ہے کہ ایسے گھر کو گھر نہ کہنا، یہ خاندانی قبرستان ہے۔ اللہ اللہ، یہ خاندانی قبرستان ہے۔ تو ایسے گھر میں رہنے والے زندہ ہوتے ہیں یا مرے ہوئے لوگ رہتے ہیں؟ زندہ نہیں رہتے، مرے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب حدیث نے زندگی کی ایک پہچان یہ بتا دی، اگر تمہارے گھر سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، اگر تمہارے وجود سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، اگر تمہاری ذات سے اسلام کو فائدہ پہنچے، مسلمان کو فائدہ پہنچے، بشریت کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، دوسروں کو فائدہ پہنچے، تو سمجھ لینا تمہیں زندگی پائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جتنا فائدہ دوسروں کو میرے وجود سے پہنچے گا اتنی ہی میرے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اتنی ہی میرے اندر حیات پائی جاتی ہے۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی بے حب انام، نہ امامت نہ ولایت نہ رسالت نہ پیام۔ اگر جاندار، انہوں نے تو جاندار کی بات کی، انام کہتے ہیں ہر وہ شے جس میں جان پائی جائے اسے انام کہا جاتا ہے۔ پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی
بے حب انام، بے حب انام نہ امامت نہ ولایت نہ رسالت نہ پیام، دل ہو بے سوز تو محمل ہے طواف و احرام۔ اللہ اللہ، دل ہو بے سوز تو سوال یہ ہے کہ انسان کے وجود میں یہ پتھر ہے یا نہیں، اس میں دوسروں کی محبت ہونا چاہیے، یا آخر کیا ہے انسان کے وجود میں؟ دل ہو بے سوز تو محمل ہے طواف و احرام، سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام، سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام، اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ یہاں مسلمان کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، آپ ذرا غور تو کریں، یہ نہیں کہا اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں مسلمان کے کام آتا ہو، بات اس کی نہیں ہے، اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ بات تو جب ہے، بات تو جب ہے کسی فرد سے وحشت نہ رہے، اللہ اللہ، بات تو جب ہے کسی فرد سے وحشت نہ رہے، دوست تو دوست ہے دشمن سے عداوت نہ رہے، اللہ اللہ، دوست تو دوست ہے دشمن سے عداوت نہ رہے، دل ہو یوں صاف کی امکان قدورت نہ رہے، اللہ اللہ، دل ہو یوں صاف کی امکان قدورت نہ رہے، عقل کی ہے یہ نجابت کی عداوت نہ رہے۔ عقل کب نجیب بنتی ہے، عقل کب نجیب بنتی ہے؟ جب انسان کے ہاں دشمنی نہ پائی جائے نا تو وہ عقل نجیب بنتی ہے۔ عقل کی ہے یہ نجابت کی عداوت نہ رہے، پھر لڑائی کیوں، جھگڑا کیوں، اختلاف کیوں، تفرقہ کیوں؟ اللہ اللہ، ہم سب ایک ہیں، پھر لڑائی کیوں، پھر جھگڑا کیوں، پھر تفرقہ کیوں؟ شہر وحدت میں نبرد حرم و دیر نہیں، اللہ اللہ، شہر وحدت میں، شہر وحدت میں نبرد حرم و دیر نہیں، صحت فکر اگر ہے تو کوئی غیر نہیں۔ شہر وحدت میں نبرد حرم و دیر نہیں، صحت فکر اگر ہے تو کوئی غیر نہیں، اللہ اللہ، مگر فکر کب صحیح ہوتی ہے؟ دیکھو اپنے گھروں کو نورانی کیا کرو قرآن پڑھ پڑھ کے، تو کیا ہمارے گھروں میں اجالا نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں اجالا نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں روشنی نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں تو روشنی ہے، ہمارے گھروں میں تو بلب جل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ حدیث کسی اور نورانیت کی بات کر رہی ہے، کسی اور اجالے کی۔ کہا اپنے گھروں کو روحانی بنا لو، اپنے گھروں کو مانوی بنا لو، اپنے گھروں کو نورانی بناؤ قرآن پڑھ پڑھ کے۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو دیکھو خاندانی قبرستان نہ بنا لینا۔ تمہارے وجود سے اسلام کو فائدہ پہنچنا چاہیے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، بشریت کو فائدہ پہنچنا چاہیے، انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اگر گھر ایسا بن گیا اللہ اللہ کہ اگر ہمارے گھر سے دوسروں کو فائدہ پہنچے تو حدیث کہتی ہے اضاء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ کہا وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ یعنی جس گھر میں قرآن کی حکومت ہو، جس گھر میں دین کی حکومت ہو، جس گھر میں مذہب کی حکومت ہو نا، وہ گھر زمین پہ رہ کے ستارہ بن جاتا ہے۔ بھئی زمین پہ رہ کے ستارہ بنتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ گھر ستارہ بن جاتا ہے۔ یہ بتائیے ستارہ سب کو نور دیتا ہے یا کسی خاص کو؟ ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ گھر نہیں دیکھتا ہے کہ اس گھر کو نور نہیں دیں گے، اس گھر کو نور نہیں دیں گے، نہ وہ مذہب دیکھتا ہے، نہ وہ ذات پات دیکھتا ہے، نہ وہ رنگ و نسل کو دیکھتا ہے۔ ستارہ تو سب کے لیے نور افشانی کرتا ہے۔ جس گھر میں خدا کی حکومت ہوتی ہے نا، جس گھر میں قرآن کی حکومت ہوتی
ہوتی ہے, جس گھر میں مذہب کی حکومت ہوتی ہے, وہ گھر انسانیت کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے, بشریت کے لیے مفید بن جاتا ہے, سماج اور معاشرے کے لیے نمونہ عمل بن جاتا ہے. اسی لیے ہر فرد یہ کہتا ہوا نظر آئے گا, اما اگر زندگی گزارنا ہے تو ایسے زندگی گزارنا ہوگا جیسے اس گھر والے زندگی گزارتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. بس پہلی بات, یہ گھر یہ عظیم جگہ ہیں, وہ ماں باپ جن کی آغوش تربیت میں ایک بچہ جب پروان چڑھ کے نکلتا ہے تو سماج اور معاشرے کو بدل دیا کرتا ہے, سماج اور معاشرے میں تبدیلی لے کر آیا کرتا ہے. اب قرآن نے بھی کئی طرح کے گھروں کا تذکرہ کیا ہے. یہ تو پہلی بات ہوئی, گھر کیسا ہونا چاہیے. گھر ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بشریت کو فائدہ پہنچے, انسانیت کو فائدہ بھی صرف مالی فائدہ نہیں ہوتا ہے, فکری بھی فائدہ ہوتا ہے, علمی بھی فائدہ ہوتا ہے, ہر طرح کا فائدہ پہنچانا چاہیے. مال کے ذریعے سے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو مال کے ذریعے سے پہنچائے, علمی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو علمی فائدہ پہنچانا چاہیے, فکری فائدہ پہنچا سکتا ہے تو فکری فائدہ پہنچانا چاہیے. پر ہمارے گھروں سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. مگر ہم نے کیا کیا, ہم تو اس مرحلے پر پہنچ گئے, مجھے بہت معاف کریے گا, اسی سماج اور معاشرے کی ایک فرد ہونے کے عنوان سے ہم تو اس مرحلے تک پہنچ گئے کہ ایک چھوٹے سے اسکول کے دروازے پہ جا کے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہماری بچی مکنا اوڑھ کے آپ کے اسکول میں آئے. ہمیں تو پیدا اس لیے کیا گیا تھا. قرآن کی آیت پڑھوں, قرآن کا یہ واضح لفظوں میں, کنتم خیر امہ, تم بہترین امت بنائے گئے تھے. کس لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ اخرجت للناس, الناس کی لفظ ہے, نہ مومن کی لفظ آئی ہے نہ مسلمان کی لفظ آئی ہے. الناس تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تمہارے وجود سے بشریت کو فائدہ پہنچے, انسانیت کو فائدہ پہنچے. یعنی تمہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ قرآن کی ایک آیت کہتی ہے اسکول تمہارا اپنا ہونا چاہیے, کالج اپنا ہونا چاہیے, یونیورسٹی اپنی ہونی چاہیے, ٹیچرز اپنے ہونے چاہیے, ڈاکٹرز اپنے ہونے چاہیے, تاکہ کسی میدان میں تمہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تم دنیا کو بھیک بانٹتے پھرو, دوسروں کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اسی لیے تو میرے چھٹے امام نے یہ کہا تھا, صلوات پڑھتے ہیں, میرے چھٹے امام کا یہ فرمان ہے, شیعتنا من لا یسأل الناس شیئا ولو مات جوعا, ہمارا چاہنے والا بھوکا مر جائے گا مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے گا. کسی کے سامنے یہ ہاتھ نہ پھیلائے گا, یہ صرف مال کی مانگنے کی بات نہیں ہے, کسی فیلڈ میں نہیں پھیلائے گا. زندہ قوم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ زندہ سماج کس سماج کو کہا جاتا ہے؟ جو قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اسے زندہ کہا جاتا ہے, جس کے پاس. مگر بڑے افسوس جس قوم کا, اسی لیے تو جوش نے کہا تھا قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین, ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین, دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین, جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین, جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین. سرفرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں, ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں, ایسے انسان. لیکن اس کے بعد جو جوش نے کہا, حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان. اللہ اللہ, حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان, وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران. حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان. اللہ اللہ, اما حسین ہمارے رہنما ہے نا, ہم حسین کی امامت کا اعتقاد رکھتے ہیں. حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان, وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران. نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں, نہ تمہارے اندر کوئی امید, نہ تمہارے اندر کوئی حوصلہ, نہ تمہارے اندر کوئی جذبہ, نہ تمہارے
تمہارے اندر کوئی آگے بڑھنے کی للک، آخر تم پیچھے کیوں؟ تم گمراہی میں کیوں؟ تم پستی میں کیوں؟ تم پیچھے کیوں؟ تم میں جمود کیوں پایا جاتا ہے؟ تم میں آگے بڑھنے کی للک کیوں نہیں پائی جاتی؟ نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، اللہ اللہ، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں۔ جوش نے کہا کہ اپنے سینوں کو آباد کرو، تو کس سے آباد کیا جائے؟ ہمت کے ذریعے سے، عزم کے ذریعے سے، ایثار کے ذریعے سے، وفا کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے، طہارت و پاکیزگی کے ذریعے سے۔ نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں۔ جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ پہلی بات ہوئی نا، ہمارے وجود سے، ہمارے گھروں سے، ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ خدا کے واسطے یقیناً زمانہ اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وجود سے سماج کو فائدہ پہنچے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، تو پھر الہی گھر ہوگا۔ اب جب قرآن نے گھروں کا تذکرہ کیا ہے نا، تو قرآن نے 4 طرح کے گھر بتائے ہیں، توجہ کریے گا۔ ایک گھر قرآن نے کہا جس کی کوئی بھی فرد صحیح نہیں ہے، نہ شوہر صحیح، نہ بیوی صحیح، نہ بیٹے صحیح۔ وہ کس کا گھر ہے؟ وہ ابو لہب کا گھر ہے، وہ ابو لہب کا گھر ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جس کے دونوں میاں بیوی نے، ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب ہے، زندگی بھر پیغمبر کی راہ میں جس نے کانٹے بچھائے ہیں، یہی دونوں میاں بیوی ہیں۔ ابو لہب کے 2 بیٹے، ایک کا نام عتبہ اور ایک کا نام عتیبہ، یہ سب کے سب پیغمبر پاک کو تکلیف دیتے رہے۔ یہ قرآن نے پہلا گھر بتایا ہے جس کی کوئی بھی فرد صحیح و سالم نہیں ہے، یہ پہلا گھر۔ دوسرا گھر، ہمیں تو الہی گھرانے کو تلاش کرنا ہے، وہ نبوی گھرانہ کیسا ہونا چاہیے وہ میں قرآن سے بتانا چاہوں گا۔ دوسرا گھر جہاں شوہر اچھا نہیں ہے مگر بیوی مومنہ ہے، وہ کس کا گھر ہے؟ وہ کس کا گھر ہے؟ وہ فرعون کا گھر ہے، وہ فرعون کا گھر ہے، جہاں شوہر بے دین ہے مگر بیوی جناب آسیہ۔ جناب آسیہ کا دین میں کیا مقام ہے آپ کو پتا ہے؟ آخری وقت میں جناب آسیہ کو جلتی زمین پہ لٹا کے دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھونک دی گئی زمین سے اور پیروں میں بھی، اور اس وقت جناب آسیہ نے خدا کی بارگاہ میں ایک دعا کی ہے جسے قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ جناب آسیہ کی یہ دعا ہے۔ یہ بتائیے، ہم اور آپ تو کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے دے، لیکن جناب آسیہ نے صرف جنت نہیں مانگی، بھئی جنت میں کے بھی تو درجات ہیں۔ کہا اے اللہ جنت میں جو میرا گھر بنانا وہ اپنے قریب بنا دینا، اللہ اللہ، وہ اپنے جوار میں رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے اللہ مجھے جنت چاہیے مگر صرف جنت نہیں چاہیے، جنت میں میرا گھر اپنے قریب بنا دینا، مجھے تیرا قرب چاہیے، مجھے تو لقاء کی منزل چاہیے، مجھے تو میرے رحمان کا اور میرے پروردگار کی قربت چاہیے، وہ قرب معنوی چاہیے۔ تو جنت میں جو میرا گھر بنانا وہ اپنے قریب بنانا۔ بس یہ 2 گھر، پہلا گھر ابو لہب کا، دوسرا گھر فرعون کا۔ شوہر اچھا نہیں، ابو لہب میں کوئی بھی فرد اچھی نہیں، فرعون میں شوہر اچھا نہیں، بیوی اچھی۔ تیسرا گھر ہے جہاں شوہر اچھا ہے، نہ بیوی اچھی نہ بیٹا اچھا، وہ کون سا گھر ہے؟ وہ جناب نوح علیہ السلام کا گھر ہے۔ قرآن نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، شیخ الانبیاء جناب نوح پہ ہمارا درود و سلام ہو۔ یہاں تو شوہر کے لیے بات کہی، بیٹے کے لیے کہا انہ لیس من اہلک،
اے نو بیٹا ہے لیکن آپ کے اہل سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، عمل غیر صالح ہے۔ اور بیوی کے لیے قرآن نے کہا کہ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں کے لیے آئیڈیل بن گئی، مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے نمونے عمل بن گئی۔ یہ تو 3 گھر ہوئے نا، لیکن ایک چوتھا گھر ہے جس میں شوہر بے مثل و بے نظیر ہے، بیوی بے مثل و بے نظیر ہے، جہاں بچے بے مثل و بے نظیر ہیں۔ وہ کس کا گھر ہے؟ وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے، جن کی شان میں سورہ حل عطا اترا ہے۔ قرآن نے جس گھر کا قصیدہ پڑھا ہے نا، وہ کس کا گھر ہے؟ وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے، وہ حسن و حسین کا گھر ہے، جن کی شان میں سورہ حل عطا اتر آیا۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ انسان قابل ذکر بھی نہ تھا؟ اللہ اللہ، جو انسان قابل ذکر نہ تھا وہ تربیت کر کے کس مقام تک پہنچتا ہے؟ اب ذرا علی و فاطمہ کے گھر کا قصیدہ جو قرآن نے پڑھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ گھر وہ گھر ہے جو صرف اور صرف خدا کے لیے مسکینوں کو کھلا دیا کرتا ہے، یتیموں کو کھلا دیا کرتا ہے، اسیروں کو کھلا دیا۔ پھر یہاں دیکھا نا، اس کا مطلب الہی گھر وہ ہوتا ہے، علوی گھر وہ ہوتا ہے، فاطمی گھر وہ ہوتا ہے، حسنی اور حسینی گھر وہ ہوتا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جہاں یتیموں کو سکون مل جائے وہ در علی و فاطمہ ہے، جہاں مسکینوں کو چین مل جائے نا وہ در علی و فاطمہ ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پھر قرآن نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اور صرف خدا کے لیے کھلاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت کیا اہل بیت نے دکھا کے دیا تھا؟ پوچھنا چاہوں گا، کیا دکھا کے دیا تھا؟ ہم اور آپ جب کوئی کام کرتے کچھ دیتے ہیں تو دکھا کے دیتے، کیوں؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ اللہ، رات کے تاریکیوں میں دیا گیا ہے، مگر قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے علنی کر دیا، ظاہر کر دیا۔ کہا اگر تم خدا کے لیے دو گے نا، مجھ خدا پر تو ایمان رکھو، اگر مجھے تاریکی میں یاد کرو گے تو میں مجمع عام میں تمہیں یاد کروں گا، مگر تم مجھے یاد کر کے تو دیکھو، اگر مجمع میں یاد کرو گے تو اس سے بہتر مجمع میں یاد کر کے یاد کروں گا۔ قرآن نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو صرف اور صرف خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلے کی توقع رکھتے ہیں اور نہ ہی شکریہ کی توقع رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ میں مثال سے ایک بات کو واضح کر دوں، مثال کے طور پہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجلس پڑھ کے اتروں گا تو یہ توقع رہے گی کہ لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں بڑی اچھی مجلس پڑھی ہے، مگر مقام اہل بیت کیا ہے؟ کہا ہم تو نہ بدلے کی توقع رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی سے شکریہ کی توقع رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کھلایا ہے تو وہ کہے کہ ایک مرتبہ شکریہ کرو۔ سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم کسی کی خدمت کرتے رہیں اور وہ کچھ نہ کہے تو آخر میں کہی دیتے ہیں، اما جتنا بھی کرو ایک مرتبہ شکریہ بھی نہیں بولتا، ایک مرتبہ نہیں کہتا آپ کا شکریہ۔ اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ ہم تو نہ بدلے کی توقع رکھتے کہ تم کچھ دو یا اس کے بدلے میں ہماری مدد کرو، ہم تو نہ بدلے کی توقع رکھتے ہیں اور نہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ تم ہمارے عمل کے مقابل میں ہمارا شکریہ ادا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب جب یہ 4 گھر ہو گئے نا تو اسی چوتھے گھرانے کو تو علوی ہو، فاطمی ہو، حسنی اور حسینی اور زینبی گھرانہ ہے نا۔ اس گھرانے کی خصوصیت کیا تھی؟ اس گھر کا ماحول کیا تھا؟ کیسے ہم اپنے گھر کو علوی گھر بنا لیں، فاطمی گھر بنا لیں، نبوی گھر بنا لیں۔ اللہ اللہ، اب میں چند اہم باتوں کو آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کے زمانے میں جہاں جائیے فیملیوں میں اختلاف ہے،
लड़ाई झगड़ा, भाई भाई से लड़ा है, चचा भतीजे में लड़ाई है, माँ बाप में लड़ाई है। आपको पता है मेरे नबी ने क्या फरमाया है? खैरुकुम खैरुकुम ले अहले। समाज और माशरे में सबसे अच्छा कौन है? मेरे नबी ने कहा जो अपने माँ बाप से लड़ा हो, जो अपने भाई से लड़ा हो, जो अपने चचा से लड़ा हो, ये सबसे खराब है। ये समाज और माशरे में सबसे खराब इंसान यही है। अच्छा अल्लाह के नबी बताइए सबसे अच्छे इंसान की पहचान क्या है? कहा खैरुकुम ले अहले। तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर का अच्छा हो, जो अपने घर का अच्छा हो। और बात को वाज़े कर दूं, और बात को वाज़े करूं, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने खून का अच्छा हो, खून का अच्छा हो। भाई जो अपनी माँ का वफादार ना हो, क्या वो मेरा वफादार हो सकेगा? जो अपने बाप का वफादार ना हो, क्या वो मेरा वफादार हो सकेगा? जो अपने भाई का वफादार ना हो, वो मेरा वफादार नहीं हो सकता है। जो अपने चचा का वफादार ना हो, वो कैसे मेरा वफादार होगा? समाज और माशरे में कभी कभी हम और आप ये कहते हुए नजर आते हैं, अम्मा हम उसे बड़ा अच्छा समझे थे, बड़ा खराब निकला। कहते हैं या नहीं कहते? हम उसे बड़ा अच्छा समझे थे, बड़ा खराब निकला। सवाल यह है कि आपने कहाँ का अच्छा देखा था? आपके यहाँ अच्छाई का मेयार क्या था? बहुत तवज्जो करिएगा, आपके यहाँ अच्छाई का मेयार क्या था? आपने बाहर का अच्छा देखा था या अंदर का अच्छा देखा था? किसी को अपने से करीब करने के लिए क्या देखना होगा? पहला काम यह कि देखो अपने माँ बाप का अच्छा है या नहीं, अपने खूनी रिश्तेदार का अच्छा है या नहीं। याद रख लीजिएगा, जो अपने खूनी रिश्तेदार का वफादार होगा वो बाहर का भी अच्छा होगा, लेकिन जो अपने खून का वफादार ना होगा वो बाहर के पसीने का कभी वफादार ना होगा, वो बाहर के पसीने का कभी भी वफादार ना होगा। इसीलिए मेरे पांचवें इमाम ने कहा है जो अपने माँ बाप से लड़ा हो, समाज और माशरे में ऐसे इंसान का बाइकाट करना चाहिए, ऐसे इंसान का बाइकाट करना चाहिए। याद रख लेना, ये मासूम इमाम का बयान है, जो अपने माँ बाप का ना होगा वो किसी का नहीं हो सकता है। अब आइए अजीज़ान मुहतरम, ये वो रिश्ते हैं जो लड़ने से भी नहीं टूटते। क्या मैं अपने भाई से लड़ लूं तो मेरे भाई का रिश्ता टूट जाएगा? अल्लाह अल्लाह, कभी भी। ये वो रिश्ता है नसबी रिश्ता, नसबी रिश्ता उस रिश्ते को कहा जाता है जो लड़ने से नहीं टूटता। आइए तो ये जो फैमिलियों में इख्तिलाफ होता है, फैमिलियों में इख्तिलाफ होता है, ये क्यों होता है? इसका रास्ता क्या है? इलाही घराने की पहली खासियत ये है कि अपनी फिक्र को पॉजिटिव किया जाए। ये पहली बात है इलाही घराने के लिए। किसी भी घर से इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए, लड़ाई और झगड़े को ख़त्म करने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा, फिक्र को पॉजिटिव करना होगा। अच्छा, पॉजिटिव फिक्र किसे कहते हैं? एक सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। पॉजिटिव फिक्र किसे कहते हैं? नबी की उस हदीस को पूरा करूं और फिर इसे नबी ने कहा खैरुकुम ले अहले, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने खानदान का, अपने घर का अच्छा हो। व अना खैरुकुम ले अहले, और मैं अपने घर का सबसे अच्छा हूँ। नबी गिरामी ने फरमाया है मैं अपने घर का सबसे अच्छा हूँ। यकीनन जो लोग अपने घर के अच्छे होंगे वो बाहर के भी अच्छे होंगे। तो अपने घर को कैसे अच्छा बनाया जाए, अंदर को कैसे अच्छा बनाया जाए? पहली बात जहां से इंसान अपने घर को अच्छा बना सकता है वो फिक्र को पॉजिटिव करना होगा। अब ये मैं इंसाफ से पूछना चाहूंगा, ये बताइए जिस खातून से हमने और आपने शादी की थी तो शादी करते वक्त क्या देखा था? शादी करते वक्त क्या देखा था? कुछ अच्छाई थी या नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं, या नहीं बुराइयों का मुजस्समा उठा के लेकर आए थे? ऐसी बीवियों से भी कहना चाहूंगा कि जिन बीवियों ने हाँ कहा था अक़्द के वक्त, तो अपने शौहरों में क्या देखा था?
اپنے شوہروں میں کیا دیکھا تھا؟ جس کی بنیاد کے اوپر ہاں کہا تھا، تو شوہروں نے کیا دیکھا تھا اور بیویوں نے کیا دیکھا تھا؟ اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ صرف اچھائی نظر آ رہی تھی، تبھی تو ہاں کہا گیا ہے ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ تو اب جب لڑائی ہو رہی ہے، اب جب جھگڑا ہو رہا ہے، تو وہ اچھائی کہاں چلی گئی؟ اب وہ اچھائی کہاں چلی گئی؟ اب توجہ کریے گا اس بات کے اوپر، فکر پازیٹیو کیسے ہوتی ہے اور پازیٹیو فکر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے، بہت توجہ کریے گا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں گدھا مر کے سڑ گیا۔ سڑے گدھے سے خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی؟ بدبو آئے گی۔ اب جتنے ساتھی تھے، کسی نے ناک پکڑا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا بڑی بدبو آ رہی ہے، کسی نے کہا بالکل سڑ گل گیا، سب کو بری چیز نظر آ رہی ہے، کسی کو اچھی نظر آ رہی ہے گدھے کی، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی، اماں اس کے دانت کتنے سفید ہیں؟ اللہ 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 اللہ، اماں اس کے دانت کتنے سفید ہیں؟ بھئی یہ بھی تو ایک نظر ہے، یہ بھی تو ایک نظر ہے، یہ بھی تو ایک نظر ہے۔ ساری گندگیوں کو چھوڑ دیا، ساری برائیوں کو چھوڑ دیا، کیا دکھ رہی ہے؟ کیا دکھ رہی ہے؟ ایک سفید دانت دکھ رہا ہے۔ کہا دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ میرے مولا نے، ابھی میں بتاؤں گا، ایک حدیث میں کہا ہے مکھی بن جاؤ۔ کون سی مکھی؟ مکھی دو طرح کی، مکھی کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مکھی، یہ جو ہمارے درمیان رہتی ہے، اور ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ کیا؟ ایک یہ مکھی جو ہمارے درمیان ہوتی ہے، اور ایک مکھی کیا ہوتی ہے بتائیے؟ شہد کی مکھی۔ اب آئیے گا، دونوں مکھیوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ اللہ، دونوں مکھیوں میں کیا فرق ہے؟ بہت مجھے معاف کریے گا۔ اب آپ لے آئیے پھول، ہریالی، سبزہ اور گندگی، یہاں پھول رکھیے، یہاں سبزہ رکھیے، یہاں ہریالی رکھیے، اور وہاں گندگی رکھ دیجئے۔ اب یہ ہمارے درمیان جو مکھی ہے، اس کو لے کر آئیے اور اسے چھوڑ دیجئے، تو یہ پھول پہ نہیں بیٹھے گی، سبزے پہ نہیں بیٹھے گی، ہریالی پہ نہیں بیٹھے گی، کس پہ بیٹھے گی؟ گندگی پہ۔ اسے کیا دکھ رہی ہے؟ اسے صرف گندگی دکھ رہی ہے، اسے صرف گندگی دکھ رہی ہے۔ بہت توجہ کریے گا، پازیٹیو سوچ کو بتانا چاہتا ہوں، اسے صرف گندگی دکھ رہی ہے۔ اب اسے ہٹا دیجئے، شہد کی مکھی لے آئیے، تو شہد گندگی پہ نہ بیٹھے گی، شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھے گی، سبزے پہ بیٹھے گی، ہریالی پہ بیٹھے گی، پھول پہ بیٹھے گی، سبزے پہ بیٹھے گی، ہریالی پہ بیٹھے گی۔ اللہ اللہ، میرے مولا نے کہا کن کن نہلا، شہد کی مکھی بن جاؤ۔ کیا؟ شہد کی مکھی بن جاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر میاں بیوی شہد کی مکھی بن گئے، شہد کی مکھی، تو یہی زمین کے اوپر جو گھر ہے نا، یہ جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گا، جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گا۔ بھائی بیوی اپنے شوہر کے کمیوں کو نہ دیکھے، صرف اچھائیوں کو دیکھے، صرف اچھائیوں کو دیکھے۔ اللہ نے میرے شوہر میں یہ اچھائی تو دی ہے، اور اسی طرح سے شوہر بیوی کے عیبوں کو نہ دیکھے۔ بھائی جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ان میں صرف اچھائی نہیں ہو سکتی ہے، معصوم کے یہاں کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ جب ایک فیملی ایک چھت کے نیچے رہتی ہے، تو اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کچھ کمیاں بھی ہیں، پھر کیسے زندگی کو گزارنا ہوگا؟ ایک دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھنا سیکھ لیا جائے، زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات یہ ہوئی، کن کن نہلا، کہاں شہد کی مکھی بنو، ایک دوسروں کی اچھائیوں کو۔ یہی سماج اور معاشرے میں ہے نا، مگر مشکل یہ ہے کہ کمیاں پہلے ہمیں نظر آتی ہیں، بعد میں اچھائیاں نظر آتی ہیں نا۔ جبکہ اگر ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتا ہے تو 3 انگلی اس کی طرف ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ؟ یعنی اگر میں ایک کسی کی طرف اٹھاتا ہوں تو 3 میری طرف ہوتی ہے۔ یہ کہتی ہے پہلے اپنے کو دیکھو،
یہ کہتی ہیں کہ پہلے اپنے کو دیکھو. اب میں ایک روایت پڑھنا چاہوں گا. سماج اور معاشرے میں ایسا بہت ہوتا ہے, کبھی شوہر خوبصورت تو عورت بدصورت, اور کبھی عورت خوبصورت تو شوہر خوبصورت نہیں. اور جب شادی ہو جاتی ہے, بہت توجہ کریے گا, اور جب شادی ہو جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے, لڑکے سے بھی کہتا ہے کہ اس لڑکی کے بجائے اس لڑکی سے ہو جاتی تو بہتر تھا, اور لڑکی سے بھی کہتا ہے کہ اس لڑکے کے بجائے اس لڑکے سے ہو جاتی تو تمہارے لیے بہتر تھا. قرآن نے کہا کہ اگر ایسی صورت آ جائے نا تو زندگی میں صبر کر لینا, اس لیے کہ جس سے تمہارا رشتہ ہو گیا ہے اسی میں اللہ نے خیر رکھا ہے. اللہ اللہ کہا اسی میں اللہ نے خیر رکھا ہے. اسی نسل سے, اسی میاں بیوی سے شاید ایک ایسا بچہ تمہیں دے دے جو سماج اور معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر دے, جو سماج کو بدل دے. اگر ایسی صورت آئے نا تو صبر کر لینا. اب میں روایت پڑھتا ہوں. اگر گھر اور گھرانے میں دو باتیں آ جائیں, ایک شکر اور دوسرا صبر, اگر شکر اور صبر آ جائے نا تو زندگی میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب توجہ کریے گا, اسمعی ایک راوی ہیں اور یہ صحرا اور بیابان میں سفر کرتے کرتے ایک قبیلے کا مہمان ہوا یہ شخص اسمعی. اب جس قبیلے کا مہمان ہوا اس کی خاتون جو تھی, جب اس نے اس خاتون کو دیکھا تو کہتا ہے کہ اس سے خوبصورت خاتون میں نے دیکھا ہی نہ تھا. کہا اس سے خوبصورت خاتون میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ اس گھر کی خاتون بہت خوبصورت ہے تو اب اس کو یہ ہوا کہ اس کا شوہر بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی جو خاتون اتنی خوبصورت ہو اس کا شوہر کیسا ہے. کہا میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ بھئی تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو کہا باہر گئے ہوئے ہیں. کہا کب آئیں گے؟ کہا تھوڑی دیر میں آئیں گے. کہا میں انتظار کرتا رہا. اب اس کا شوہر آیا. اب جب یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھئی کبھی شوہر کا رنگ کالا ہے بیوی گوری, اور کبھی بیوی سانولی شوہر گورا, بہت ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. یہ اختلافات پھر بعد میں ہوتے ہیں, اختلافات بعد میں ہوتے ہیں. بہت توجہ کریے گا. اس وقت آپ لاکھ سمجھاتے رہیے, مشکل ہو سکتی ہے, اس وقت نہیں سمجھ میں آتی, بات بعد میں سمجھ میں آتی ہے. بہت توجہ کریے گا. اور پھر شیطان بعد میں بہکاتا ہے. اب جب اس کا شوہر آیا تو اسمعی کہتا ہے میں نے دیکھا اس سے بدصورت کبھی میں نے مرد ہی نہیں دیکھا تھا. لیجیے, خاتون اتنی خوبصورت اور مرد اتنا بدصورت, مرد اتنا بدصورت. اب اس کے ذہن میں ایک دوسرا سوال پیدا ہوا. کہا میں سوچنے لگا کہ اس خاتون نے اس بدصورت مرد سے شادی کیوں کی. جب فکر پازیٹیو ہوتی ہے تو دیکھیے گا کیسا بدلاؤ آتا ہے زندگی میں. سوچ جب اچھی ہو جاتی ہے تو کیسا بدلاؤ آتا ہے. گیا اور اس کی بیوی سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کس بنیاد پر اتنے بدصورت مرد سے تم نے ہاں کہہ دیا. عجب, جیسے اس نے یہ سوال کیا کہا کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ بہت توجہ کریے گا. کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ کہا نبی کی حدیث کیا ہے؟ کہا نبی گرامی کی حدیث ہے الایمان و نصفان, ایمان کے دو حصے ہیں, نصف فی الشکر نصف فی الصبر. کہا ایمان کے دو حصے ہیں, آدھا شکر میں ہے آدھا صبر میں ہے. بہت غور کریے گا, آدھا ایمان شکر سے بچتا ہے, آدھا ایمان کس سے بچتا ہے؟ صبر سے بچتا ہے. اب توجہ کریے گا, وہ کہتی ہے خاتون کہ زندگی میں شکر بھی ہونا چاہیے اور صبر بھی ہونا چاہیے. کہتی ہے جب میں شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں اور اپنا خوبصورت چہرہ شیشے میں دیکھتی ہوں تو خدا کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اے اللہ تیرا شکریہ, اتنے گندے پانی سے اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا, ایک گندے پانی سے مجھے اتنا خوبصورت بنا دیا, تیرا شکریہ. کہا اس نعمت پہ خالق و مالک کا شکریہ ادا کر کے اپنا آدھا ایمان بچاتی ہوں. اور کہتی ہے کہ جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. اب کیا کرے؟ ادھر نعمت پروردگار کو دیکھ کے شکر, اور کہا جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف پہ صبر کرتی ہوں اور صبر کر کے آدھا ایمان بچاتی ہوں.
مطلب کیا ہے اس روایت کا؟ اس روایت کا بھائی ہماری بیوی میں کچھ اچھائی ہے، کچھ کمی ہے، ہم میں کچھ اچھائی ہے، کچھ کمی ہے۔ بہت توجہ کریے گا، بیوی کی اچھائی کو دیکھ کے شکر کریں، پروردگارا تیرا شکر، اتنی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، آدھا ایمان بچ جائے گا۔ کمیوں کو دیکھ کے صبر کریں، آدھا ایمان بچ جائے گا۔ بیوی شوہر کی اچھائیوں کو دیکھ کے شکر کرے، خالق و مالک میرے شوہر میں یہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں، اور کمیوں کو دیکھ کے صبر کر لے، پس شکر کے ذریعے سے آدھا ایمان بچ جائے گا، صبر کے ذریعے سے آدھا ایمان بچ جائے گا۔ اگر فیملی میں ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھ کے شکر کرنے کا سلیقہ آ جائے نا تو آدھا ایمان بچ جائے گا، اور کمیوں کو دیکھ کے صبر کرنا آ جائے تو دوسرا آدھا ایمان بچ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ یہ پہلی بات ہوئی کہ فکر کو پازیٹیو کیا جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، فکر کیسے پازیٹیو ہوتی ہے؟ کیسے؟ دو چیزوں سے ہوگی، ایک دین، دوسرے علم۔ بس مختصر لفظوں میں انسان کی سوچ کب صحیح ہوتی ہے؟ دین بڑی عظیم نعمت کا نام ہے۔ جب انسان کے ہاں دین آ جائے اور دین کے ساتھ ساتھ علم، اگر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں نا تو پھر انسان کی فکر پازیٹیو ہو جائے گی، پھر انسان صحیح سوچنے لگے گا۔ بس پہلی بات، اپنے گھروں میں فکروں کو پازیٹیو کیا جائے۔ خدا کی قسم، فیملی میں جتنا ہو سکے انسان محبت دے سکے۔ کیوں آپ کو پتا ہے قرآن نے پتھروں کے بارے میں کہا ہے، ان من الحجارۃ لما یشقق منہ، کہا کچھ پتھر ایسے ہیں جس سے پانی کی نہریں بہتی ہیں۔ ان من الحجارۃ لما یشقق منہ، کہا کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے پانی کی نہریں بہتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے جن سے پانی کے قطرات گرتے ہیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے پتھر سے پانی کی نہریں بہتی ہیں، پتھر سے پانی کے قطرات گرتے ہیں۔ تمہیں تو تمہارے وجود سے تو محبت کی نہریں بہنا چاہیے۔ اگر تم محبت کی نہریں نہیں بہا سکتے تو کم سے کم محبت کے قطرات بانٹتے پھرو۔ مگر انسان پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھر سے تو پانی کی نہریں بہے، پتھر سے تو پانی کے قطرات گریں، مگر انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ بس صلی اللہ۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ فکر کو پازیٹیو کیا جائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کامیاب مجلس کس کو کہتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ سماج و معاشرے میں دو طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، دو طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ ایک مجلس وہ ہے جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو خوب واہ واہ ہوتی ہے، اور مجلس ختم ہونے کے بعد مومنین اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، ممبر سے جو سنا ہوتا اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بات کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، خالی ہاتھ گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک مجلس یہ ہے۔ ایک مجلس یہ ہے کہ جب جاتے ہیں شاید مجلس میں خاموشی سے سنیں، لیکن جب اپنے گھر جاتے ہیں اور دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو جو مجلس میں بات ہوئی ہوتی ہے وہ گھر میں اپنے چھیڑتے ہیں، وہ گھر میں چھیڑتے ہیں، اپنی فیملی کے درمیان چھیڑتے ہیں۔ کس مجلس کو کامیاب؟ اگر ممبر کی بات گھر میں پہنچ جائے، اگر ممبر کی بات گھر میں پہنچ جائے نا تو سمجھ لیجئے گا مجلس کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ گھر کی بات، ممبر کی بات اگر گھر تک پہنچ جائے نا تو سمجھ لینا چاہیے یہ مجلس کامیاب ہے۔ فکر کو پازیٹیو کیا جائے۔ دوسری بات، اپنے گھروں میں وہ کام کیا جائے جس سے محبت بڑھے، جس سے محبت بڑھے۔ تو مولانا آپ یہ بتائیے میاں بیوی میں، فیملی میں کس کام سے محبت بڑھتی ہے؟ کس کام سے محبت بڑھتی ہے؟ پہلا کام، لہجے کو صحیح کیا جائے۔
پہلا کام. آپ انصاف سے بتائیے میرے مولا کو فاطمہ زہرا کیسے پکارتی تھی؟ یبن عم، نام تھوڑی لیتی تھی. نام تو اب تو سماج اور معاشرے میں فیشن ہو گیا ہے، ورنہ ہمارے ہندوستان کی تہذیب کے خلاف بات تھی کہ بیوی شوہر کا نام لے. ہمارے ہندوستان کی تہذیب کے خلاف ابھی بھی بہت برا مانا جاتا ہے، بہت برا یبن عم کہتی تھی شہزادی. اور میرے مولا نے کہا جب میں اپنی فاطمہ کو شہزادی کو دیکھتا تھا تو میرے سارے ہم و غم دور ہو جاتے تھے. اما کائنات کا مشکل کشا، جو کائنات سے مشکلات کو برطرف کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی مشکل کشائی فاطمہ کرتی ہیں فاطمہ اسے کہتے ہیں جو علی مرتضیٰ کی مشکل کشائی کریں. کہا میں فاطمہ کو دیکھ لیتا تھا تو ساری مشکل ختم ہو جاتے تھے. آپ یہ بتائیے تو یہ کر دے اور آپ یہ کر دیجئے، آپ انصاف سے بتائیے نا. ایک ہی کلمہ ہے، فقط لہجہ بدلا ہوا ہے. کیا جاتا ہے وہ لہجے کو صحیح کرنے میں؟ کیا جاتا ہے؟ میرے نبی نے ایک جگہ کہا ہے اے لوگو میں تم سے نہیں کہتا لوگوں کو پیسے دیا کرو. ایک آدمی دوسرے کو پیسہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. ایک آدمی کس کو پیسے، کس کو پوری دنیا کو ایک آدمی پیسے نہیں دے سکتا، پر ایک چیز دے سکتا ہے. آپ بتائیے کیا آپ بھی دے سکتے؟ کیا تم مسکرا نہیں سکتے سب کے لیے؟ اللہ اللہ، کیا ایک انسان سب کے لیے پیار سے نہیں بول سکتا ہے؟ اما سب کے لیے امیر بھی بول سکتا ہے، غریب بھی بول سکتا ہے، بوڑھا بھی بول سکتا ہے، جوان بھی بول سکتا ہے، بچہ بھی بول سکتا ہے. میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا تم سب کو پیسے دو. فَسَعُوهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ. کیا تم اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ کیا تم دوسروں کے لیے مسکرا بھی نہیں سکتے؟ پر جس کے لیے مسکرانا چاہیے اس کے لیے نہیں مسکراتا. ہاں باہر مسکرا دے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. اور سماج و معاشرے میں بہت توجہ کریے گا. یہ معصوم کا سماج و معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں. جب کچھ خواتین ہم جیسے مولویوں سے ملتی ہیں تو کہتی ہیں مولانا صاحب 15 سال ہو گئے کبھی میرے میاں صحیح سے بولتے ہی نہیں، کبھی نہیں بولتے. اور کچھ جب مرد نکلتے ہیں، اس گھر کے مرد تو جب نکل جاتے ہیں تو گھر میں جانا ہی نہیں چاہتے، گھر میں جانا ہی پسند نہیں کرتے، گھر میں جانا ہی پسند نہیں کرتے. کیوں بھائی، کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ گھر میں؟ مولانا صاحب حوصلہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. خدا کی قسم اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بس کیا کام کیا جائے جس سے محبت بڑھے؟ لہجے کو اچھا کر لیا جائے، پیار سے بولا جائے ایک ہی بات، ایک دوسرے کو عزت اور احترام سے. یہ معصوم کا من اتخذ زوجتن فلیکرمھا. اگر شادی کرتے ہو تو ایک دوسرے کا احترام کیا کرو. آفس میں اگر کوئی ایک گلاس پانی پلا دے 5 مرتبہ تھینک یو کہتا ہے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، شکریہ شکریہ. ارے بھائی گھر میں ایک ہے، صبح کی چائے، عصر کی چائے، اپنی بیوی ہے. بہت توجہ کریے گا، اپنی بیوی ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کا شوہر اپنا ہے. حق نہیں بنتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا. زندگی بدل جائے گی باخدا. زندگی پیسے سے زندگی نہیں بنتی ہے، وگرنہ پیسے والوں کے یہاں طلاق نہ ہوتا. آپ بتائیں نا، لڑائی نہیں ہونا چاہیے تھے. پیسے سے زندگی نہیں، زندگی محبت سے بنتی ہے، زندگی اخلاق سے بنتی ہے، زندگی صحیح فکر سے بنتی ہے. باہر ایک گلاس پہ 5 مرتبہ تھینک یو، اور گھر میں ہماری تو سنڈے چھٹی ہوتی ہے، اور بیوی کی
اب آپ نہ کہیے گا مولانا بہت حمایت کر رہے ہیں بیویوں کی، ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. ٹھیک ہے ہماری، مگر ایک بات ہے آگے بڑھنے کے لیے اپنے کو چینج کرنا ہوگا، اپنے کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنی زندگی، ہمیں اپنے بچوں کی لائف کو بھی دیکھنا ہے نا. ہماری لڑائیوں سے ہماری اولاد تباہ و برباد ہو گئی. ہم لڑتے رہے اور ہماری اولاد پہ برا اثر پڑتا گیا. بس پہلا کام لہجے کو بدلنا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. اگر 8-10 منٹ آپ کا لیا، میرا وقت ظاہراً ختم ہو رہا ہے، تھوڑا سا اور لوں گا، تھوڑی اہم بات ہے. اور ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. میرے چوتھے امام نے کہا کہ پیار سے بولا کرو. القول الحسن، آقا پیار سے بولنے سے کیا ملے گا؟ کہا یسری المال، ینمی الرزق، ینسی الاجل، یحبب فی الاہل، یدخل الجنہ. کس سے پیار سے بولو؟ کچھ بد نصیب، اتنے بد نصیب ہیں سماج و معاشرے میں، اما جس ماں نے اسے 9 ماہ شکم میں رکھا ہے، 2 سال جس نے دودھ پلایا خون جگر، اس سے پیار سے نہیں بولتے. کتنا بد نصیب ہے انسان. میرے امام نے کہا پیار سے بولا کرو. زبان اگر بدل گئی، آپ کو پتہ ہے جسم میں زبان وہ ٹکڑا جس میں ہڈی نہیں ہے، یا ہے نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کی میں ہے. قدرت کو ناپسند ہے سختی بیان میں، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان میں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. اللہ کو نہیں پسند ہے، اللہ کو یہ بات نہیں پسند ہے. آپ ذرا دیکھیں تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہی انسان کو جنت میں پہنچائے گا اور یہی انسان کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا. میرے چوتھے امام نے کہا پیار سے بولا کرو. آپ کو پتہ ہے جب کبھی کبھی باہر سے فون آتا ہے ہم لوگوں کا، اور جب بات کرتے ہیں اور سامنے بیوی رہتی ہیں، تو جب بات کرتے ہیں تو جتنی دیر تک بات کرتے رہتے ہیں مسکراتے رہتے، کوئی غصہ نہیں ہوتے. اور خدا نہ کرے کسی خاتون وطون کا آ جائے، آ جاتا ہے نا، آ جاتا ہے بھئی، کام سے کسی کا بھی آ سکتا ہے. اب مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں اور یہ کڑھ رہی ہیں. کڑھیں گی کہ نہیں کڑھیں گی؟ جی کڑھنے کی بات ہے نا. زندگی میرے ساتھ گزرتی ہے، کبھی مسکرا کے بولتے ہی نہیں. کہا زندگی میرے ساتھ گزرتی ہے، کبھی مسکرا کے نہیں بولتے. اللہ اللہ. میرے امام نے کہا پیار سے بولا کرو. آقا زبان اگر صحیح کر لیں تو کیا ہوگا؟ کہا پیار سے بولا کرو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی. عجاب. یعنی زبان کو دیکھ رہے نا، طرز حیات بدل دیا جائے، لہجہ اگر بدل جائے تو زندگی سنور جائے گی. کہا پیار سے بولا کرو، مال میں برکت ہوگی. پیار سے بولا کرو. دوسری بات میرے امام نے کہ عمر میں برکت بن جائے گی، زندگی طولانی ہو جائے گی. پیار سے بولا کرو، ناگہانی موت سے بچ جاؤ گے. کہا پیار سے بولا کرو، سماج اور معاشرے میں محبوب بن کے جیو گے، ہر شخص تم سے محبت کرے گا. کہا اتنا ہی نہیں، پیار سے بولا کرو، یہ زبان تمہیں بہشت میں پہنچا دے گی. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. بس یہ پہلا کام زبان کو صحیح کرنا ہوگا. دوسرا کام جس سے محبت بڑھتی ہے، گفٹ دینا. جب ہم مرد لوگ باہر سے جاتے ہیں گھر میں تو بچوں کے لیے تو گفٹ لے آتے ہیں، پر ایک بھول جاتے گفٹ لانا، بیوی کے لیے نہیں لاتے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ نبی کا فرمان ہے کہ گھر آیا کرو تو کچھ نہ کچھ لایا کرو، چاہے مٹی کے کھلونے ہی کیوں نہ ہو. بھئی میں نہیں کہتا قیمتی گفٹ لے آئیے، ایک پھول خرید لیجئے بازار سے، ایک پھول خرید لے آدمی. کہا ایک دوسرے کو ایسے ہی ہماری اور آپ کی محترمہ کبھی کہیں سے آئیں تو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. اب وہاں آدمی نہ کہ، چونکہ بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ بیوی کی کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی ہے، اور کبھی کبھی عورتوں کو بھی ہوتا ہے شوہر لے کر آئے تو پسند ہی نہیں آتی ہے، پر لے لینا چاہیے نا.
ایک صلوات پڑھ دے بر محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔ بس پہلی بات زبان صحیح، دوسری بات ایک دوسرے کو گفٹ دینا نہ بھولیں، تیسری چیز میرے نبی نے تمام مردوں سے کہی ہے کہ اپنی اپنی بیویوں سے، یہ اپنی اپنی میں لگا رہا ہوں، اس پہ توجہ کریے گا، اپنی بیویوں سے کہا کرو، اپنی بیویوں سے کہا کرو۔ اب میں حدیث پڑھوں پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ قول الرجل للمرأۃ انی احبک، تمام مرد مسلمانوں کو اور ہر مردوں سے اللہ کے نبی نے کہا اپنی بیویوں سے کہا کرو میں تمہیں چاہتا ہوں۔ انگریزی میں اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو وہ تو ایک بدنام لفظ ہے، لیکن ایسے کرتا ہوں آئی لائک یو، یہ نبی کا فرمان ہے، کہا اپنی بیویوں سے کہا کرو۔ اللہ کے نبی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی اس کے دل سے تمہاری محبت نہیں نکلے گی، کہ کبھی بھی اس کے دل سے، اسے زندگی میں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر یہ انسان اختیار کرے نا ان ساری چیزوں کو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہم اور آپ چاہتے ہوتے ہیں پر اظہار نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے خاتون کا مزاج کیا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے بتانا چاہوں گا۔ اگر جب ہماری بیویاں کوئی نیا لباس پہنتی ہیں تو انتظار کرتی رہتی ہیں کہ دیکھیں ہمارے شوہر متوجہ ہیں بھی نہیں ہیں۔ اب آپ کچھ نہ، ارے بھائی وہ بیوی ہے، وہ اس انتظار میں کہے کہ ہاں کپڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ کہیے تم نے آج نیا کپڑا پہنا ہے۔ باہر سے ہم آپ گھر کے اندر آئے، دیکھا گھر صاف ہے، پھر مرد اپنے میں لگ جاتا، عورت انتظار کرتی رہتی میرے شوہر کو پتہ چلا بھی کہ نہیں کیا جھاڑو لگائے گھر میں۔ پردے بدلے ہیں، دیکھنے کے بعد مرد کو دکھ رہا ہے پردے بدلے ہیں مگر کہے گا نہیں، پر بیوی کس انتظار میں ہے کہ میرا شوہر کہے۔ یہ مزاج ہے خواتین کا، کپڑے پہنے تو انتظار میرا شوہر کہے، چادر بدلی ہے میرا شوہر کہے، پردے بدلے ہیں میرا شوہر کہے، گھر صاف کیا بدلا ہے میرا شوہر کہے۔ بھائی صاحب وہ اسی کی وہی مزاج ہے خاتون کا۔ اچھا کھانا بنایا، کھا لیا، کچھ بھی نہیں کہا میاں نے، کچھ بھی نہیں کہا، پھر آگے پیچھے گھومے گی بیوی، کیسا لگا کھانا، کیسا لگا کھانا۔ یہ ایک خاتون کا مزاج ہے، اسے سماج اور معاشرے میں اس کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ مرد، ہم اور آپ کسی کے گھر جائیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس گھر کی پلیٹ کیسی تھی، کرسی کیسی تھی، چادر کیسی بچھی تھی۔ مجھ سے پوچھے گا تو میں نہیں اتنا دھیان دیتا ہوں، مگر خواتین ان کے گھر پلیٹ ایسی تھی، صوفہ ایسا تھا، کرسی ایسی تھی، ان کے ہاں جو میز کرسی جو سیٹ ہے ایسے تھا۔ یہ ایک خاتون کا مزاج ہے، اور یہی حدیث میں کہا یہی اس کی عقل ہے۔ کہا اگر یہ نہ ہو تو عورت نہیں ہے، کہا اگر یہ نہ ہو تو عورت نہیں ہے، یہ اس کے اندر ہونا چاہیے، تبھی تمہارا گھر بنتا ہے۔ ہمارے استاد پڑھاتے تھے ہوم اور ہاؤس کا جب فرق بتاتے تھے تو کہتے تھے ہاؤس مرد بناتا ہے، ہوم عورت بناتی ہے، گھر کی فضا کو ایک خاتون بناتی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہونا، لہذا بازار میں جائیں گے تو پردے کا کلر وہ پسند کرے گی، بیڈ وہ پسند کرے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ بس کہا کرو اپنی زندگیوں میں ہم تمہیں چاہتے ہیں۔ ایک اور بات یہ بتائیے، ہم بہرائچ میں رہ کے مسجد النبی میں عبادت کرنا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ بہرائچ میں رہوں اور عبادت کہاں کروں؟ مسجد النبی میں۔ اللہ اللہ۔ فیملیوں میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ جب انسان کے زندگی کے ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں تو جہاں بیوی کہتی ہے وہاں شوہر جاتا ہے، 4 گھنٹے وقت دیتا ہے، 5 گھنٹے شروع میں دیتا ہے، 1-2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے بھی نہیں دیتا۔ اب پہلے آپ چاہتے تھے اب نہیں چاہتے، پہلے آپ محبت کرتے تھے اب نہیں کرتے،
پہلے آپ وقت دیتے تھے، اب نہیں کرتے. زندگی کے اصول، اسی لیے تو میں اپنے محترم مجمع سے کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا بھی پروگرام ہونا چاہیے. قوم و سماج اور معاشرے کے جو نوجوان بچے ہیں نا، انہیں اصول زندگی بتانے کی ضرورت ہے. آج طلاق 2 سال 3 سال 1 سال میں طلاق ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. 1 سال 2 سال 3 سال میں ہمارے گھروں میں طلاق ہو جا رہا ہے. وہ محبت جو ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، وہ محبت کہاں، وہ صمیمیت کہاں؟ ایک ساتھ رہتے ہیں پر دور ہے انسان. وہ اپنائیت نہیں، وہ محبت نہیں. یہ سارے اصول زندگی میرے نبی نے بتائے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ بس ایک کام، اچھا لہجہ ہو. دوسرا، گفٹ دیا جائے. تیسری بات، کہا جائے ہم تمہیں چاہتے ہیں، ہم تمہیں چاہتے ہیں. یہ ہر ایک سے میرے امام نے فرمایا، جس سے تم محبت کرو اپنے دوست سے بھی، تو زندگی میں کہو کہ اماں ہم تمہیں چاہتے ہیں، ہم تمہیں دل سے چاہتے ہیں. یہ اپنے فیملیوں میں کہنا چاہیے. چوتھی بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تقریباً فیملیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے میاں ہمیں وقت نہیں دیتے. نبی گرامی کا فرمان ہے، جلوس المرء مع عیالہ احب الی من اعتکاف فی مسجدی ھذا. اپنی فیملیوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کیا کرو. یہ بیٹھ کے گفتگو کرنا مسجد النبی میں آ کر عبادت کرنے سے افضل ہے. عجیب بات ہے. یعنی ہم سمجھتے کہ جائیں کہیں نماز پڑھیں تو عبادت ہے. بھائی صاحب، اپنے فیملی کے ساتھ. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری فیملی میں وہ جو گھر کا ماحول ہونا چاہیے، جو صمیمیت ہونا چاہیے، جو محبت کی فضا ہونا چاہیے، وہ انہی باتوں سے قائم رہے گی. آپ کو پتہ ہے امام حسین اپنی شریک حیات کو کتنا چاہتے تھے؟ امام حسین کی شریک حیات جو مدینے سے ساتھ رہیں، اسیر ہو کے کوفہ و شام و پھر کربلا واپس آئیں، اسے رباب کہتے ہیں. رباب امام حسین کی شریک حیات ہیں. مقتل کے الفاظ ہیں، امام حسین کے یہ اشعار ہیں رباب اور سکینہ کے لیے. انی احب لدارن تکون فیہا سکینۃ و رباب. مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری سکینہ اور رباب رہتی ہوں. کہا جس میں میری سکینہ اور رباب رہتی ہوں، مجھے وہ گھر پسند ہے. پھر ایک جگہ میرے امام نے کہا کہ میں اپنی رباب کے لیے سب کچھ دے سکتا ہوں. جو کچھ میرے پاس ہے میں سب کچھ اپنی رباب کے لیے دے سکتا ہوں اور کسی کی کوئی پرواہ نہ کروں گا. رباب اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس نے اہل بیت کے گھرانے کی لاج رکھی ہے، اسے رباب کہتے ہیں. رباب کی آغوش میں ایک بچی پلی تو سکینہ کہی گئی، اور ایک بچہ پلا تو اسے علی اصغر کہا جاتا ہے. بعد شہادت حسین محرم کی 11 تاریخ تھی، جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزر رہا تھا تو اہل حرم نے کہا کہ ہمارا قافلہ وہاں سے گزارا جائے جہاں حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، فرزند رسول کا بیرو گورو کفن لاشا جہاں پہ پڑا ہوا ہے وہاں سے گزارا جائے. جب اہل حرم لاش حسین کے قریب پہنچے تو ہر ایک بیوی نے اپنے کو لاش حسین پہ گرا دیا. زینب نے ماجائے کے لاشے پہ گرایا اپنے کو، سکینہ نے ماجائے کے لاشے پہ گرایا، اور ہر ایک بیوی نے گلوے حسین کا بوسہ لیا ہے. زینب نے اپنے ماجائے کے گلے کو چوما، سکینہ نے اپنے بابا کے گلے کا بوسہ لیا، اور جب گلے کا بوسہ لے کے بین کر رہی تھی تو حسین کی کٹی گردن سے ایک آواز آ رہی تھی، اے میری لال سکینہ، جب زندان شام سے چھوٹ کے مدینہ واپس جانا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور یہ کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیئیں تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں. لیکن نہ زیادہ رو. رباب کا کردار نظر نہیں آتا. رباب کا کیا کردار رہا؟ شاید رباب شریک حیات تھی نا، اس لیے شرم آ رہی ہو. میں اپنے والی و وارث کا لاشا کیسے چوموں گی، میں اپنے والی و وارث کے گلے کا بوسہ کیسے دوں گی. لیکن جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے اور ابن زیاد سر حسین کے ساتھ توہین کر رہا تھا،
اب یہاں پہ مقتل کے الفاظ ہیں کہ رباب کو غیرت آئی، رباب کو برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد سر حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا، آغوش میں لینے کے بعد ایک مرثیہ پڑھ دیا، واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ، ہائے میرا حسین، میں اپنے حسین کو نہیں بھول سکتی، میرے حسین کو سپرد خاک نہ کیا گیا، میرے حسین کو غسل نہ دیا گیا، میرے حسین پہ نماز نہ پڑھی گئی، میرے حسین کو سپرد خاک نہ کیا گیا، اجرکم اللہ۔ یہی رباب تھی، جب رہائی ملی ہے نا تو رہائی ملنے کے بعد رباب قبر سکینہ پہ آئی، اور قبر سکینہ پہ آنے کے بعد رباب نے کہا اے میری لال سکینہ، ارے تمہاری قبر پہ دیا جلانے والا نہ رہے گا، اے سکینہ ہم کربلا جا رہے ہیں، کیا تم کربلا نہ چلو گی؟ عجب نہیں قبر سکینہ کو لرزہ ہوا ہو اور قبر سکینہ سے ایک آواز آئی ہو، اماں کربلا جائیے گا نا، میرے بابا کو میرا سلام کہیے گا، اماں بابا سے کہہ دیجیے گا، ارے سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اسی لیے رباب جب قبر حسین پہ پہنچی، رباب نے اپنے کو قبر حسین پہ گرا دیا، آواز دیے میرے والی و وارث، رباب آپ سے شرمندہ ہے، ارے میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے۔ ایک رباب کی دو امانتیں، ایک سکینہ اور ایک اصغر، اور حسین رباب کے والی و وارث۔ رباب نے کہا اے میرے والی و وارث، میری سکینہ زندان میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے۔ اور جب زینب نے رباب سے کہا اے رباب مدینہ واپس چلیے، رباب نے کہا شہزادی میں مدینہ جا کے کیا کروں گی، میری سکینہ زندان شام میں سو رہی، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے، یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے۔ رباب جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ باسمك يا الله 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 يا الله۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، ہم میں جو حج و زیارات کا مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما دے۔ پاک پروردگارہ بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے، جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس
رحمتی سے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کی روحوں کو شاد فرما اور ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر سید جرار حسین مرحوم ابن سید ممتاز حسین مرحوم کی روح پاک کو ایصال فرما۔ ماتم حسین۔